الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد احباب وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک میں کچھ سنتیں اور کچھ آداب اس حیثیت سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب سونے کا وقت آتا، جب آپ آرام فرمانا چاہتے تو آپ کے معمولات کیا ہوتے، اور جب آپ آرام فرمانے کے بعد عبادت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں
تو ظاہری طور پہ جب آپ جاگتے، حقیقت میں تو آپ ہمیشہ ہی جاگتے رہتے ہیں، کیونکہ انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ان کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث روایت کی ہے۔ تو اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ کلمات پڑھا کرتے تھے، اسی طرح لباس کو پہنتے وقت، اسی طرح گھر میں آتے جاتے وقت، اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو بیت الخلاء میں جاتے اور آتے وقت۔ یہ کچھ سنتیں اور آداب اس حوالے سے کہ یہ باتیں ہماری روزمرہ زندگی میں ہر روز ہی ہمیں ان سے دو چار ہونا پڑتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اکثر معمولات سرکار علیہ السلام کے طریقہ مقدس کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی، اللہ نے توفیق اور ہدایت دی، ممکن ہے کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ آ جائے، چلو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ امام نووی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے الاذکار من کلام سید الابرار علیہ الصلوۃ والتسلیم، جس سے ہم نے آج کے اس درس حدیث کو تیار کیا ہے۔ اور ان کی عادت ہے کہ کوشش فرمایا کرتے ہیں سیاستہ سے، وگرنہ کم از کم موضوع احادیث مبارکہ کو یہ اپنی کتب میں نہیں لے آتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کے طریقے پر عمل کیا، میرے رسول کی فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، اس بندے نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ اللہ بہت سارے معاملات سے پاک ذات ہے، تو اب اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا محبوب تمہیں طریقہ سکھانے کے لیے ظاہری طور پہ بشری لباس میں تشریف لایا، تو جو میرے محبوب علیہ السلام کا طریقہ ہو تم اس پہ عمل کرو، ایسے ہی ہے جیسے تم نے رب کی اطاعت پر کر دی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول، جس نے بھی رسول کی بات مان لی، آپ کی فرما برداری اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، پکی بات ہے، تحقیق شدہ بات، فقد تحقیق شدہ بات، اطاع اللہ، اس نے اللہ ہی کی بات مان لی، اس نے اللہ ہی کی فرما برداری اور اطاعت کی ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب کوئی مسلمان سوتا ہے رات کو تو شیطان اس بندے پر اپنے ایک خاص اور مخصوص انداز سے شیطان کا اس سونے والے مسلمان پہ وار ہوتا ہے۔ سونے والے مسلمان پہ کیا ہوتا ہے؟ یا سادہ لفظوں میں وہ چند گرے لگا دیتا ہے اس کو۔ اب وہ کھلے گی کس طرح؟ اب وہ گرے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى، بس جس وقت کوئی مسلمان جاگے رات کو سونے کے بعد، جاگتے ہی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ایک گرہ جو اس نے ہمارے اوپر لگائی، فرمایا وہ ذکر کی برکت سے کھل جائے گی۔ ذکر کیا ہے وہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے، جب اٹھیں گے تو سرکار کا طریقہ کیا تھا، کیا پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِن تَوَدَّعَ، ذکر اللہ کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان وضو کر لے، اگر وہ مسلمان، تو شیطان نے جو دوسری گرہ لگائی تھی وہ وضو کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔
پھر فرمایا فَإِنْ صَلَّى، اور اگر وضو کے بعد وہ نماز بھی پڑھ لے، فرمایا جتنا بار شیطان نے رات پوری کیا وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا، سب کا سب کیا ہو جائے گا۔ اور پھر سرکار کے جملے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، فرمایا پھر جب ایسا بندہ صبح کرے گا وہ حشاش بشاش ہوگا، اس کی طبیعت میں، اس کے جسم میں، فرمایا کسی طرح کی پھر سستی نہیں رہے گی، کسی طرح کی پھر سستی، وہ حشاش بشاش ہوگا، سستی اس سے دور ہو جائے گی، اور وہ بندہ ہر اعتبار سے صحت مند معلوم ہوگا۔ بایمانہ جو رات کو شیطان کے وار ہوئے تھے، اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، اس کے بعد وضو، اس کے بعد نماز، اگر تہجد کا ٹائم ہو تو تہجد، ورنہ صبح کی، تو سرکار نے فرمایا جو بندہ اٹھتے وقت یہ 3 کام کرے، اس کا صبح اور اگلا دن بقایا صحت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، فرمایا وہ حشاش بشاش گزرا کرے گا، حشاش بشاش۔ اور اس کو شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو، آپ غور کر لینا حدیث کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے۔ ایک ہی گھر میں کچھ افراد سوئے رہتے ہیں سورج طلوع ہونے تک، اور کچھ جلد اٹھ جاتے ہیں۔ پھر جلد اٹھنے والوں میں 2 طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تہجد کے وقت اور کچھ صبح کی نماز کے وقت۔ اب اس کو جس نے نماز نہیں پڑھی، 6، 7، 8 بجے جا کے اٹھتا ہے، نہ کوئی ذکر کیا، نہ وضو، نہ نماز، جب وہ اٹھے اس کو بھی دیکھ لینا، اور جو تہجد کے وقت سے اٹھا ہوا ہے میروان، اس کی طرف نگاہ کر کے بھی دیکھ لینا، حشاش بشاش وہی نظر آئے گا جس نے ذکر اللہ بھی کیا، وضو بھی کیا، نماز بھی ادا فرمائی، کیونکہ یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی عام بندے کا تو کسی عام بندے کی طرف سے بات ہے نہیں کہ بندہ اس کو ٹھکرا دے۔ پھر رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سونے کے لیے آپ کے معمولات، آپ علیہ السلام رات کو سونے سے پہلے، ہو سکے تو آپ بھی اپنے معمولات میں باتوں کو لے آنا۔ آپ کی عادت مبارک میں تھا جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے آپ رات کو آرام نہیں فرما کرتے، یہ آپ کی عادت مبارک ہے۔ بعض روایات میں آپ کی عادت مبارک میں رات کے سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف کا ذکر بھی آیا، بعض میں حامیم السجدہ کا ذکر بھی آیا، سورہ حامیم السجدہ کا ذکر بھی آیا۔ رسول کائنات علیہ السلام سے امت کے لیے فاقے کے دور کرنے کے لیے سورہ واقعہ کے لیے روایات بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک کی آخری 3 صورتیں اس حالت میں کہ سرکار علیہ السلام جب بستر پہ تشریف لے آتے، دونوں ہاتھ اپنے سینے مبارک پہ یوں رکھ لیا کرتے تھے اس طرح۔ پھر سرکار علیہ السلام سورہ اخلاص، فلق والناس، پھر اسی ترتیب سے اخلاص، فلق والناس، پھر اسی ترتیب سے سورہ اخلاص، فلق اور پڑھ کے اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں پر آپ پھونک مارتے، دم فرماتے، پھر اسی حالت میں اپنے پورے جسم پر جتنے تک ہاتھ پہنچتے اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو مسح فرما دیا کرتے تھے۔ اور اس حدیث یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث میں سرکار علیہ السلام نے ہمیں بھی حکم دیا ہے، فرمایا جو میرا امتی اس وظیفے کا عامل بن جائے، ہر روز اس کو کر لے،
اس پر کسی کے جادو کا، کسی کے تعویذوں کا، کسی کے کیے کرائے کا سرکار نے فرمایا اس بندے پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے معمولات ہی امت کے لیے کتنے شافی ہیں، امت کے لیے مشکل کشا ہے، امت کے لیے مشکل، لیکن امت کی بدقسمتی کہ یہ اس طرح کے کاموں کا حل چوروں اور ڈاکوں اور جعلی پیروں سے جا کے تلاش کرتے ہیں۔ یہ امت کی بدقسمتی، اس طرح کے معاملات کا حل یہ چوروں سے، جو ڈاکو اور جعلی پیر بیٹھے یہ ان سے جا کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اوپر یہ ہو گیا ہے کوئی نقش تو دیجیے گا، اور وہ ایسے بدبخت اور بے لگام اور بے حس ہیں، صحیح سلامت بندہ بھی چلا جائے ان کے پاس 500 الٹی سیدھی کہانیاں سنا کے اس کو مطمئن کر دیں گے کہ تیرے اوپر تیرے گھر کے فلاں بندے نے کیا ہوا۔ میرے بھائی یہ سب توہم پرستیاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ توہم پرستیاں۔ اسلام ان باتوں کو نہیں مانتا، اور نہ اس جعلی پیر کو اس بات کا علم ہوتا ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا فلاں نے کیا، یہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، آپ سے کیا بول رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ لیکن کون مانے؟ وہی مانے جو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں مانتا ہو۔ عام بندے تک جب یہ بات پہنچے کہے گا نیا تبلیغ کرنے والا آ گیا، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ہم بیانات چاہتے ہیں جو یہاں درس قرآن درس حدیث ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہم ان کو اپلوڈ کرتے ہیں، کئی ایک مقامات تک پہنچ رہے ہیں۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈنڈے پیروں کے، جعلی پیروں کے معتقد ہوتے ہیں، آپ کا الحمدللہ اکثر ان کے خلاف قرآن و سنت سنتے ہیں، آپ تو نہیں ہیں ایسے، کہیں گے آؤ جی یہ پیروں کا دشمن وہابی کہاں سے آ گیا؟ ارے بے وقوفو، اگر ایسے جعلی اور ڈنڈے پیروں کے خلاف بولنا وہابیت ہے تو پھر ہمیں یہ قبول ہے۔ اگر اسی کا نام تم وہابیت رکھتے ہو تو پھر ہمیں یہ، کیونکہ ایسے پیروں کے خلاف تو سرکار علیہ السلام نے بھی کلام کیا تھا جب آپ مدینہ منورہ میں آئے تھے۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کے پادری آپ کے دشمن کیوں ہوئے تھے؟ ان کے راہبین، ان کے علماء رسول اللہ کے دشمن کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، عربی تفاسیر کا مطالعہ کریں آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں، تو وہاں یہودیوں کے ہاں یہی پیری مریدی چلتی تھی جو آج ہمارے مسلمانوں میں اکثر رائج ہے۔ چور قسم کے پیر، ڈاکو قسم کے پیر، جعلی قسم کے پیر، اور یہودیوں کی عوام الناس میں ان پیروں نے اپنا ہر فصل میں حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ کھجور کی بات، فلاں چیز کا بات،